ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ مزارات پر دھاگے اور تالے باندھنے کی منت کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیا اس کو پورا کرنا لازم اور ضروری ہے؟ تو دیکھیں، مزارات پر دھاگے اور تالے باندھنے کی جو منت ہے یہ منت شرعی نہیں ہے، اور ایسی منتوں کو پورا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایسی منتوں سے دور رہنا چاہیے۔ مسلمان ایسے کاموں سے دور رہیں۔ یہ وہ خرافات ہیں جو عموماً جہلا مزارات پر کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی کوئی بھی اجازت نہیں دیتا، یعنی کسی بھی مکاتب فکر میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو یہ دلیل کے ساتھ یہ بات بیان کروں گا۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ منت شرعی ہوتی کیا ہے، نظر شرعی کہتے کس کو ہیں؟ تو نظر شرعی کہتے ہیں کسی بندہ مومن کا اپنے اوپر کسی ایسی عبادت مقصودہ کو لازم کر لینا جو شریعت نے اس پر بطور فرض اور واجب لازم نہیں کی، اور اس میں یہ بھی شرط ہے کہ جس عبادت مقصودہ کو اس نے اپنے اوپر لازم کیا ہے اس کی جن سے کوئی فرض یا واجب ہو، یعنی شریعت نے اس پر لازم کیا ہو۔ مثال کے طور پر جیسا ہو گیا نماز، روزہ، صدقات، ان کی جو منت مانے گا، کوئی ان چیزوں کی منت مانتا ہے تو منت شرعی کہلائے گی۔ مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے کہ میں اگر صحتیاب ہو گیا تو اللہ کے لیے اتنی رکعات پڑھوں گا، میں اگر شفایاب ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے صدقات دوں گا۔ تو یہ جو منت ہے یہ منت شرعی ہے، اور اس کو پورا کرنا لازم اور ضروری ہوگا جب وہ کام اس کا ہو جائے گا۔ تو منت شرعی کے علاوہ جو دوسری منتیں ہیں ان کا پورا کرنا ضروری نہیں، اور جو خرافات ہیں ان سے تو مسلمانوں کو ویسے ہی دور رہنا چاہیے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص اپنے 2 بیٹوں کے کندھوں پر ٹیک لگا کے چل رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا اس کو کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس نے پیدل چلنے کی نظر مانی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ جو اپنے آپ کو عذاب دے رہا ہے اللہ اس سے بے نیاز ہے، یعنی اللہ کو اس کا یہ عمل مطلوب نہیں ہے، اللہ نے اس کو اس کا مکلف ہی نہیں کیا جو اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال رہا ہے، اذیت میں ڈال رہا ہے، بلکہ حضور نے فرمایا اس کو حکم فرمایا کہ اس کو حکم کریں، اس کو کہیں کہ وہ سوار ہو جائے۔ تو یہ ایسی منتوں کی پذیرائی نہیں کی گئی، نہ ایسی منتوں کی تحسین کی گئی۔ صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری بہن نے یہ نظر مانی تھی کہ وہ بیت اللہ تک پیدل جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھیں، تو عقبہ بن عامر جب حضور کی بارگاہ میں گئے اور یہ مسئلہ پیش کیا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کی مرضی پیدل جائے یا سواری پر جائے، یعنی نبی پاک نے بیان فرما دیا کہ یہ ایسی منت نہیں کہ جس کو پورا کرنا لازم اور ضروری ہے، اس کو اختیار ہے کہ وہ پیدل جائے یا سوار ہو کے جائے، اس کو دونوں چیزوں کا اختیار ہے۔ تو جو یہ منتیں ہیں جس میں گناہ کا دخل نہیں ہے، کوئی ایسی خرافات یا بدعات نہیں ہے، جب ان منتوں کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ ان کو پورا کرنا کوئی ضروری نہیں، تو یہ تو وہ بدعات ہیں، یہ تو وہ خرافات ہیں جو جہلا کر رہے ہوتے ہیں، جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں بلکہ ان سے دور رہنے کا حکم ہے، تو اس کی اجازت کون دے سکتا ہے؟ اور یہاں میں ایسے طبقے سے بھی، وہ طبقہ جو متعصب ہے، جن کا کام تفرقہ پھیلانا ہے، ان سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ عموماً اس طرح کی چیزوں کو بریلوی مکتب فکر کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ میرے سامنے کتاب ہے تفہیم المسائل، اور یہ کتاب مفتی منیب الرحمان صاحب کی ہے جو کہ بڑے مشہور و معروف عالم ہیں بریلوی مکتب فکر کے۔ یہ ان کے فتاویٰ کا مجموعہ ہے، جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 178 ہے۔ اس پہ باقاعدہ انہوں نے فتویٰ لکھا ہے، اور اس فتوے کے آخر میں آپ تصویر پہ دیکھ سکتے ہیں، اس کے آخر میں جو انہوں نے کلام فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا عوام کو ایسی جاہلانہ نظریں ماننے سے روکنا چاہیے، اور علماء کو اپنے خطبات جمعہ میں اصلاحی تقریریں کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ 2 احادیث بھی انہوں نے نقل فرمائی۔ تو میں ان لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں جو بلا وجہ مسلمانوں میں تفریق کرتے ہیں اور بلا وجہ مسلمانوں کے اندر اس طرح کی نیگیٹو باتیں کرتے ہیں اور مسلمانوں کے اندر انتشار پھیلاتے ہیں، ان کو بچنا چاہیے۔ بلکہ میں ان سے یہ عرض کروں گا کہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی صاحب کی آپ کتب کا مطالعہ کریں، ان کے فتاویٰ کا مطالعہ کریں۔ ایک انڈیا کے ایک عالم ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کتاب میں انہوں نے مولانا احمد رضا خان صاحب کے تمام فتاویٰ اور کتب سے وہ تمام چیزیں جمع کی ہیں جن میں انہوں نے بدعات کے خلاف لکھا ہے، اور اتنے شد و مت کے ساتھ جو انہوں نے بدعات کا رد کیا ہے، وہ آپ کتاب کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا۔
تو بدعات کے رد کرنے میں تو مولانا احمد رضا خان صاحب سر فہرست آپ کو نظر آتے ہیں. ان کی کتب، ان کے فتاوی آپ کو سامنے نظر آئیں گے کہ آپ دیکھیں ان کے فتاوی کو کس قدر انہیں بدعات کا شد و مد کے ساتھ رد فرمایا ہے. تو میں ان لوگوں کو دعوت دوں گا، اور بالخصوص وہ لوگ جو جہلا ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے اور بس سن کے لوگوں کی باتیں سن کے ایک دوسرے پر تہمت لگا رہے ہیں، ان کو بھی میں دعوت دوں گا کہ مولانا احمد رضا خان صاحب کی کتب کا مطالعہ کریں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ حقیقت کیا ہے. اور نظر کے حوالے سے ایک یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نظر کے حوالے سے شریعت نے اس کو کوئی ترغیب نہیں دی، یعنی اس کی کوئی تحسین نہیں فرمائی کہ اس کو نظریں مانی جائیں، بلکہ نظر کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر تقدیر کو ٹال نہیں سکتی، یہ صرف بخیل سے مال نکالنے کا ذریعہ ہے. یعنی نظر جو ہے یہ تقدیر کو نہیں ٹالتی، یہ صرف بخیل کی جیب سے مال نکالی جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. یعنی وہ نظر ماننے والا کیا کہتا ہے؟ نظر ماننے والا کہتا ہے کہ میرا صحت یاب ہو گیا تو اللہ کی راہ میں دوں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو نماز پڑھوں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، پسندیدہ عمل تو یہ تھا کہ صدقہ دیتا اور پھر دعا کرتا اپنے مرض کے لیے، اپنے مریضوں کے لیے. وہ نماز پڑھتا اور دعا کرتا نیکی کر کے. نیکی کر کے جو دعا کی جاتی ہے وہ زیادہ اثر والی ہوتی ہے اور دعا جلدی قبول ہوتی ہے. یہ پسندیدہ عمل ہے بنسبت اس کے کہ نظریں مانی جائیں. بہرحال نظر کی اپنی شرعی حیثیت ہے، وہ شریعت میں مشروع ہے اور اس کا اپنا ایک مقام ہے شریعت کے اندر. لیکن بہترین عمل یہی ہے کہ بندہ پہلے نیکی کر کے اللہ کے حضور دعا کرے، تو وہ زیادہ بہترین عمل ہے. اللہ پاک ہم سب کو شرعی مسائل سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے.